الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کے لیے شعبان المعظم کے جمعہ المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہے وہ یہ وظیفہ کرے، ہر بیماری سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اور جو شخص اولاد کا حصول چاہتا ہے، اولاد کے خواہش مند ہیں، وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اور جن کے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو وہاں سے رزق مہیا ہوگا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کو رزق کی دولت عطا فرما دے گی۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑنا، ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ آج آپ کے لیے بہت کام کی باتیں ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی گئی کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا۔ پھر عرض کی گئی کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا۔ تو شعبان المعظم اور بھی کئی فضیلتوں اور حامیوں کا مالک ہے۔ اس میں 4 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بھلائیوں والی رات بھی ہے جس کو 15 شعبان المعظم شب قدر کی رات کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کے لیے وظائف لاؤں گی۔ بہت ہی مبارک وہ رات ہے، شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں، خود بھی تیار ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیں کہ آپ نے شعبان المعظم میں بہت زیادہ کثرت سے عبادات کرنی ہے۔ اور اس مہینے میں آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں، نفلی عبادات بھی کرنی ہے فرضوں کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جن کا قرآن پاک درست نہیں وہ اپنا قرآن پاک درست کر لیں، اپنے بچوں کو صبح اٹھایا کریں اور اس کے بعد آپ لوگ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کروایا کریں۔ اور اس کے ساتھ اپنی بہنیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو برقعے کی عادت ڈالیں، پردے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ ایک اچھی مسلمان کہلا سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں میں بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پر ٹیچرز اساتذہ جو ہیں وہ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے قرآن پاک پڑھنے میں بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ تجوید کی درستگی ہو جائے گی۔ اور آپ لوگ شعبان المعظم میں صرف اتنا سا کام کر لیں کہ ایک تسبیح لے لیں، اس کو آپ اپنے ہاتھ میں ڈال لیا کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ تسبیح پڑھتے رہیں، تسبیح پر آپ ورد کرتے رہیں۔ درود پاک اس مہینے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں درود پاک پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ لوگ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مصائب، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ اب میں اپنے وظیفے کی طرف بھی آتی ہوں۔ وظیفہ سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جن کو یہ بیماری ہے وہ یہ وظیفہ کریں۔ اگر وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں قریبی وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں، آپ نے یہ وظیفہ بیماروں کے لیے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، بہنیں اور بھائی جمعہ کی نماز ادا کر لیں،
تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں. 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے. اس پر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے. یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ نے اس کو ادا کس طرح کرنا ہے؟ پہلے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کو 313 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے. انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی. اب اولاد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ 11 دن کا یہ عمل ہے. 11 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں، جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز، جمعۃ المبارک سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور لگاتار آپ نے کرتے رہنا ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، آگے پیر شریف، منگل، بدھ، پھر جمعرات آ جائے گی، پھر جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار اور پھر پیر شریف. یہ آپ نے 11 دن کا عمل ہے. تو آپ نے اسی جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے 400 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پانی پر دم کر کے پی لینا ہے. یہ عورت پیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اولاد کا حصول ممکن بنا دے گا. اب رزق کے لیے آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ رزق کے لیے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن رزق کے لیے آپ نے اس کو ظہر کی نماز کے بعد یا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اس کو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. 300 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. اس کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق کی دولت مل جائے گی. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں. ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. جن بہنوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، وہ ہمیں نیچے کمنٹ میں میسج کر دیں. انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اسی سال حج کعبہ نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو ہمارا ساتھ دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.